یہ کہہ رہے ہیں کسی نے یہ کہا کہ بخاری شریف میں سانگ میوزک کو حلال قرار دیا ہے. ایسا نہیں ہے. بخاری میں جو غنا کا لفظ ہے نا، تغنی کا اطلاق گانے پر بھی ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کو ترنم سے پڑھنے پر بھی ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، کسی اسکالر نے یہ کہا ہے کہ بخاری میں گانے کو جائز قرار دیا ہے. تو میں بتا رہا ہوں گانے کا لفظ بخاری میں نہیں ہے. غنا تغنی کا لفظ ہے، غین یون نون یا. تو تغنی گانے کو بھی کہتے ہیں، مغنیہ کہتے ہیں گانے والی کو، اور ترنم سے کسی چیز کے پڑھنے کو بھی تغنی کہتے ہیں. خوبصورت آواز میں پڑھنے کو بھی تغنی کہتے ہیں. اس کی دلیل سے صحیح حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. جو قرآن میں تغنی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کیا قرآن گانے کے اسٹائل میں پڑھا جائے گا؟ ظاہر ہے یہاں پر یہ کہ جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنا یا ترنم کے ساتھ اچھی خوبصورت آواز سے ایک لے میں اور سر میں کوئی چیز پڑھنا وہ بھی تغنی کہلاتا ہے. باقی گانا بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے نا، تو اگر یہ کام جائز ہوتا تو صحابہ کے دور کے کسی مشہور گلوکار کا نام بتا دیں آپ. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے لوگ ہم سے الجھتے ہیں کہ قوالی جائز ہے، تو صحابہ کے کسی دور کے کسی مشہور قوال کا نام بتائیں آپ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونا اس کی دلیل تو نہیں ہے نا کہ ناجائز ہے. بھائی ناجائز نہیں تھا لیکن اتفاق سے نہیں تھا ان میں کوئی مشہور گلوکار. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کا داعیہ ہو، جس چیز کی سوسائٹی میں طلب ہو، پھر بھی وہ چیز اس سوسائٹی میں نہیں ہے، تو اس کی علامت ہے یہ انلیگل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. ایک چیز کی، جیسے صحابہ کے دور میں چاول نہیں تھے، چاول نہیں کھاتے تھے وہ لوگ. اب ہم کہیں کہ چاول حرام ہے کیونکہ چاول نہیں کھاتے تھے. بھائی چاول وہاں پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے ان کے دلوں میں چاول کی طلب تھی ہی نہیں. لیکن ایک چیز کی طلب ہو پھر بھی وہ چیز نہیں کھائی جا رہی، تو اٹ مینس کہ اس کو ناجائز سمجھا جاتا تھا. موسیقی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر سوسائٹی میں اس کی طلب ہوتی ہے، تبھی دنیا کے ہر سوسائٹی میں ہمیشہ سے گلوکار بھی رہے ہیں، گانے بجانے کے آلات بھی رہے ہیں، گانے بجانے والے لوگ بھی رہے ہیں. عرب میں بھی تھے. غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ آئے ہیں تو گانے بجانے والیاں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں موٹیویشن کے لیے، اور موسیقی کے آلات بھی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں. شراب بھی تھی، گانے بجانے کے آلات بھی تھے، اور ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوتی تھیں، سانگ بھی ہوتے تھے. لیکن صحابہ کرام میں ہمیں جتنے بھی پرہیزگار صحابہ، اعلیٰ درجے کے صحابہ ملتے ہیں، کسی سے ایک بانسری بھی ثابت نہیں ہے، ایک بانسری بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اگر یہ جائز ہوتا تو یہ چیز صحابہ میں ہوتی. ایک بات. نمبر 2، دیکھو آج ہم سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تصویر ہے نا یہ حلال ہے. جو پرنٹڈ تصویر نہیں ہوتی، ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر، یہ تمام علماء کے نزدیک حرام ہے. اس کی جہاں بہت سارے دلائل دیے جاتے ہیں، ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر تصویر کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام تصویریں بناتے. اس پہ لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں بنائی، یہ اس کی علامت تھوڑی ہے کہ ناجائز ہے، ویسے ہی نہیں بنائی ہوگی. نہ نہ نہ، اس دور میں تصویر سازی کا فن عروج پہ تھا. لوگ جس سے محبت کرتے تھے اس کی یادگاریں میں تصویریں بنا کے رکھا کرتے تھے. اس کے باوجود بھی صحابہ نبی سے عشق جیسی محبت کرتے تھے، پھر بھی نہیں بنا رہے. اس کا مطلب پابندی تھی. تو اگر تصویر کے حرام ہونے پر کوئی بھی حدیث نہ ہوتی، صحابہ کا یہ عمل ہی اس بات کی دلیل تھی کہ اسلام میں تصویر سازی حرام ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ حرام ہے یہ کیونکہ ایک چیز کا داعیہ موجود ہے، پھر بھی نہیں لوگ اس کو استعمال کر رہے. تو موسیقی، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار اسلام تو دین فطرت ہے، تو دنیا کی ہر قوم میں موسیقی کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی ہے. ہر قوم میں موسیقی اور گانے بجانے ہیں تو آج بھی ہے. تو اسلام نے اس صحابہ میں ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں ملتی؟ تو یہ فطرت کے خلاف کیوں جا رہا ہے اسلام؟ میں نے کہا دیکھو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اسلام میں موسیقی جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتی تو ساری دنیا میں تھی، صحابہ میں نہیں تھی. ایک آدھ جو چیزیں ملتی ہیں نا، ایک مغنیہ کہیں سے کوئی نکال کے لائے ہیں ٹھیک ہے نا، تو وہاں ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ مغنیہ کا لفظ کیا ہے، وہ مبہم لفظ ہے. اس کا اطلاق ترنم سے کسی چیز کو پڑھنے پر بھی ہوتا ہے، گانے پر بھی ہوتا ہے. تو وہ معنی بیان کرو نا جو رائج تھا اس زمانے میں، کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. اور صدیوں تک امت کے علماء صلحاء ہمیشہ اس چیز سے اوائڈ کرتے آئے. تو صوفیوں نے بعد میں قوالیاں شروع کر دی، جا کے اس کو کرنا شروع کر دیا.
تو کچھ طبقہ ایسا رہا ہے جس نے موسیقی کو جائز بھی کہا, لیکن اس کی علماء صلحاء اور جو بڑے فقہاء تھے انہوں نے ان کو اگنور کیا, انہوں نے سنی نہیں ان کی, کیونکہ لوگ حوالہ دے سکتے ہیں فلاں مفتی نے جائز لکھ دیا, فلاں مفتی, تو وہ تو شاذ اقوال تو ہر دور میں ملتے ہیں ہمیں, ان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی. تو ہاں کچھ موسیقی کی اقسام ایسی ہیں جن کی گنجائش ہے. جنگ کے موقع پر دف بجانا, اس کو اگر آپ موسیقی کہتے ہو, یا شادی بیاہ کے موقع پہ دف بجانا, وہ کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے.